السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ تو آج میں آپ کے لیے ایک اسپیشل لیکچر کے ساتھ آئی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے استقبال رمضان۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر وہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ پس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے خوب تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد مبارک دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی، انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہم سب کو یہ سوچنا ہے، ہم سب کو یہ بات اپنی زندگی میں لانی چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس کو ہم فروٹفل کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے میں اور آپ رب تعالیٰ کے محبوب لوگوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ کس طرح رمضان المبارک کو کامیابی سے گزار سکتے ہیں؟ ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، آج ہم سب جس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ریمائنڈر ہے، اور الحمدللہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ ہم سب قرآن کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، اور ہم سب اسلام کی بیسک معلومات کو بھی جانتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک تو رمضان ہی ہوگا، مگر ہم آج انشاءاللہ رمضان کے ٹاپک کے انڈر 3 الفاظ کو اپنے ذہن میں لے کر گھر جائیں گے۔ تو آپ سب بھی سوچ رہے ہوں گے اب کہ وہ 3 الفاظ کیا ہیں، تو چلیے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ وہ 3 الفاظ ہیں PQD۔ نمبر 1 P for purpose، نمبر 2 Q for قرآن، اینڈ نمبر 3 D for دعا۔ ان 3 الفاظ کو اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرتے ہیں اس کا ایک مقصد زندگی بھی بتاتے ہیں، اور ہر ایک مخلوق کا مقصد زندگی دوسری مخلوق سے مختلف ہوتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں فرشتے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے پاس جا کر عبادت کرنے والے لوگوں کو، علمی مجالس میں اکٹھے ہونے والوں کے ناموں کو ڈکلیئر کرتے ہیں
کہ مثال کے طور پر آپ کی بندی ہینا یا زینب یا فاطمہ یا سندس یا اللہ پاک آپ کو یاد کر رہی تھیں جب میں ان کے پاس سے آیا تھا، کیونکہ فرشتوں کو خود بھی عبادت کرنا پسند ہے اور ان کو عبادت کرنے والے لوگ بھی پسند ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انیشیلی آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں، یعنی 50 نمازیں۔ 50 نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی امت کو یہ 50 نمازیں پڑھنی ہیں، جس کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ان کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو یہ جو 5 نمازیں 12 سے 14 گھنٹوں میں پڑھنی ہوتی ہیں، اگر انہی 12 سے 14 گھنٹوں میں مجھے اور آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو آپ اور میں لٹرلی کچھ بھی اور نہ کر سکتے، نہ ہم کسی سے ملنے جا سکتے، نہ ہی بچے کالج میں پڑھ سکتے، نہ ہی آپ اور میں بازار جا کر اپنی جائز ضروریات پوری کر سکتے، نہ ہی ہماری ینگ جنریشن فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ یوز کر سکتی، اور نہ ہی آپ اور میں ادھر بیٹھے ہوتے۔ ہمیں ہر 5 سے 10 منٹ بعد نماز کے لیے کھڑے ہونا پڑتا۔ اب اصل میں ہمیں ہمارا مقصد زندگی سمجھایا گیا ہے کہ مجھے اور آپ کو 5 نمازوں کے علاوہ جو ٹائم ملے اس کو عبادت میں کیسے یوز کرنا ہے۔ ایکچولی صرف ہم نے رہبانیت اختیار نہیں کر لینی، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت و حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کے بچے اپنے فائنل ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، جیسے آپ ان کی ایکٹیویٹیز جو ایکسٹرا ہوتی ہیں ان کو بند کر دیتی ہیں کہ فی الحال ان کو بند کر دو، رمضان کے بعد ان کو دیکھ لینا۔ اسی طرح آپ کو جب کسی چیز میں پرفیکٹ ہونا ہوتا ہے، خاص طور پر فزیکلی، مثلا جب کسی نے آرمی میں جانا ہوتا ہے تو اس کو کتنے ٹف ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اس کو کتنے ڈسپلن سے رکھا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آرمی کے سب سولجرز اس چیز کے کتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ پریکٹس اور ڈسپلن ان کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے لیے جو رمضان کے روزے آتے ہیں جن میں ہمیں خوب بھوک لگتی ہے، 90% ہماری یوتھ تو بہت مشکل سے سحری کرتی ہے، کیونکہ ان کو سحری کھانے کی یا ناشتہ کرنے کی موسٹلی عادت ہی نہیں ہوتی، اور پھر انہی بچوں کو 12 بجے کے بعد اتنی بھوک لگتی ہے کہ کبھی ایک صوفے پر گر رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے صوفے پر، تو پھر امی جان کہتی ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا سحری کھا لو، سب ماؤں کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے۔ رمضان میں اصل میں 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرواتے ہیں پورے سال کے لیے۔ اس رمضان میں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر غور و فکر سے پڑھنا ہے اور شعوری طور پر پڑھنا ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، اس رمضان میں آپ کا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے لازمی دورہ قرآن کرنا ہے یا کروانا ہے۔ ابھی سے نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ضرور پیدا فرمائیں گے۔ اور ایک اور ٹارگٹ بھی سیٹ کرنا ہے کہ اس رمضان میں آپ نے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے، چاہے ایک رکوع یاد کریں، چاہے ایک سورت یاد کریں، چاہے ایک آیت یاد کریں۔ ہم میں سے جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا ہم وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، اور جنت میں آپ کو پتہ ہے 100 درجے ہیں، اور جنت میں انشاءاللہ ہمیں بھی ہائی سٹینڈرڈ کا گھر چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے دورہ قرآن اٹینڈ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تراویح پڑھنے جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو میمورائز کیجئے۔ یہ سارے کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں، تب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو چلیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیو، یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اپنی مغفرت مانگیں، اپنی اولاد کی مغفرت مانگیں، اپنے والدین کی مغفرت مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت مانگیں اور سب کو کھلے دل سے معاف کر دیں۔ اس رمضان میں خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، یہ دعائیں ہمیں ضرور فائدہ دیں گی۔ مگر یاد رکھیں کہ کبھی بھی دعا مانگ کر نا امید نہ ہوں۔ آپ شعوری طور پر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیو، اب جو ہمارے کرنے کے کام ہیں رمضان میں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم رمضان سے پہلے ان کی پریکٹس کر لیں۔ تو نمبر 1، ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ نمبر 2، ایسے کتب کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ نمبر 3، گھر والوں، دوست، احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں۔ نمبر 4، رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹس، سی ڈیز لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور تحفہ دیں۔ نمبر 5، گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں، مثلا کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے سی ڈی اور کیسٹ پلیئر، دعاؤں کی کتب وغیرہ۔ نمبر 6، تمام ضروری کام مثلا ماہانہ راشن، تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر کفالت افراد کے لیے عید کے کپڑے، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری کر لیں تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ نمبر 7، صدقہ و خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا کیا اور کب دینا ہے۔ نمبر 8، روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں، یعنی لسٹ بنا لیں۔ اسی طرح عبادات مثلا قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، ذکر، دعا اور صدقہ وغیرہ کے لیے اہداف یعنی گولز کا تعین کرنے کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کر لیں۔ نمبر 9، سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقے پر تقسیم کر سکتے ہیں آپ بھی۔ فجر سے طلوع شمس تک کیا کرنا ہے؟ نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتب۔ پھر طلوع شمس سے ظہر تک کیا کر سکتے ہیں؟ اشراق و چاشت کے نوافل، دورہ قرآن سننا یا کروانا، نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج۔ پھر ظہر سے عصر تک کیا کر سکتے ہیں؟ کیلولا اور دیگر ضروری کام اور نماز عصر۔ عصر سے مغرب تک اب کیا کر سکتے ہیں؟ افطاری کی تیاری، شام کے اذکار اور دعائیں۔ اور مغرب سے عشاء تک افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری۔ پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کا ایک حصہ آرام۔ پھر سحری سے قبل کیا کرنا چاہیے؟ نوافل، استغفار اور سحری کی تیاری اور پھر نئے دن کا آغاز۔ نمبر 10، اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے اور اس رمضان کو انشاءاللہ ہم نے پچھلے رمضان سے بہتر بنانا ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیو، یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں اور غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ میں اپنے لیکچر کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ کثرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقرب اللہ کے راستے کی تمام اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین۔ بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ تو نئے ویورز جلدی سے میرے چینل اسلامک کارنر کے لنک کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے اور اچھے کامنٹس دیجئے۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.